السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں مسجد نبوی میں ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو دکھلاؤں گا کہ مسجد نبوی میں رات کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی ہے، جس جگہ پہ میں ہوں، یہ ملک فہد رحمہ اللہ کے دور میں اس کی توسیع ہوئی ہے۔ اور اگر آپ اس توسیع کا ایک مختصر طور پر اگر جائزہ لیں، اس کو غور سے دیکھیں، تو آپ کو اس بات کا بخوبی احساس ہوگا کہ یہ جو توسیع ہوئی ہے، یہ توسیع جس وقت ہوئی اس وقت سے سمجھیں کہ تقریباً 100 سال کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی اضافہ کیا جائے، کچھ بھی ترمیم کی جائے۔ اور اس وقت کے لحاظ سے جتنی بہترین ٹیکنالوجی استعمال کی جا سکتی تھی، مسجد نبوی کی تعمیر میں اس کو استعمال کیا گیا۔ اور ابھی میں جس جگہ پہ ہوں، آپ یہاں پہ دیکھیں سامنے یہ جو جگہ ہے، آپ یہ جالیاں دیکھ رہے ہیں، ان جالیوں سے اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں، احساس کسی کو نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں انہی جالیوں کے اوپر ریگ لگے ہوئے ہیں اور اسی ریگ پر اللہ رب العزت کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ اس میں دیکھیں جس کے ذریعے ہم نشان لگاتے ہیں قرآن میں، وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے جھالر ہل رہے ہیں اور یہ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہاں سے ہوا آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ یعنی مسجد نبوی کے اندر کسی بھی طرح کا کولر نہیں ہے یا اے سی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہوائیں جو مسجد نبوی تک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہنچائی جاتی ہیں، یہ کافی دور سے لائی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ مسجد نبوی کے زائرین کی خدمت کے لیے ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اس حکومت کو کہ یہ حکومت زائرین کے لیے، اللہ رب العزت کے مہمانوں کے لیے جو خدمت کر رہی ہے، اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے۔ اور ایسی آپ دوسری طرف آپ دیکھیں، اس کے اوپر چھت پہ آپ دیکھیں، یہ جو چھت ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس چھت کو، یہ چھت آپ جب دیکھیں گے تو یہ دیکھنے میں تو چھت لگتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی کے دنوں میں جب دھوپ ہوتی ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی یہ ریموٹ سے یہ چھت اپنی جگہ سے ہٹ کر کے دوسری سمت چلا جاتا ہے اور یہاں سے دھوپ آنے لگتی ہے۔ کیا کوئی شخص اس چیز کا تصور کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا چھت اس کو ریموٹ سے ہٹا دیا جائے؟ اس طرح سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کو ریموٹ سے ہٹا دیا جائے، نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آج کے وقت میں جتنی بہترین انداز میں یہ حکومت زائرین کی اور اللہ رب العزت کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہے، اس کی مثال آپ کسی دوسرے ادوار سے، کسی دوسرے وقت سے نہیں دے سکتے۔ اور ابھی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے ہوٹلوں میں جا چکے ہیں، اور آپ دیکھیں مسجد نبوی ایک دم مکمل طور پر خالی ہو چکی ہے، کچھ بھی بھیڑ نہیں ہے۔ اور ایسی ہی ایک دوسری چیز جو یہ حکومت مسجد نبوی کے زائرین کے لیے کر رہی ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ یعنی آپ جانتے ہیں کہ زمزم مکہ مکرمہ میں ملتا ہے، لیکن یہ حکومت مسجد نبوی کے زائرین کے لیے مدینہ منورہ میں بھی زمزم مہیا کراتی ہے۔ یہ جو آپ سامنے ڈبے لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان ڈبوں میں زمزم بھرا ہوا ہے اور یہاں سے زائرین زمزم پیتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کو مکہ مکرمہ سے زمزم سپلائی کیا جاتا ہے اور آپ مدینہ میں بیٹھ کر کے زمزم پیتے ہیں۔ اور ایسی تھوڑا سا اور آگے چلیں، میں آپ کو اور دکھلاتا ہوں۔ یہ کوئی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جو ہر کوئی زائر جو مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے، وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ حکومت زائرین کے لیے کتنی بڑی خدمت کر رہی ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ زمزم لوگ پی رہے ہیں، تو میں زمزم پیتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ ادھر دیکھیں، مسجد نبوی کے باہر جو چھتری لگائی گئی ہے تاکہ زائرین کو سورج کی گرمی سے بچایا جا سکے، وہی چھتری اندر بھی لگائی گئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ چھتری لگائی گئی ہے، اور ادھر جو توسیع ہے، ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک منٹ میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھلا رہا ہوں، یہ توسیع عثمانی دور کی توسیع ہے۔ اور اسی کے پیچھے آپ دیکھیں
गुंबद खज़रा है जो दिखाई दे रहा है हल्का सा, ये उस्मानी दौर की तोसी है। और उसके बाद जो तोसी शुरू होती है ये आले सऊद के दौर की तोसी है, और ये मलिक फ़हद रहमुल्लाह के दौर की जो तोसी है बहुत ही शानदार तोसी है। और ऐसे ही आप देखें कि मैं दिखा रहा था कि छतरी देखें, यहाँ पे छतरी है, तो छतरी हम बाहर देखते हैं वही छतरी यहाँ पे अंदर लगाई गई है। कितनी छतरी हैं? 1 2 3 और 3 6 छतरियाँ, लेकिन इसकी जो साइज़ है ऐसा लगता है कि बाहर जो साइज़ है छतरी की उस साइज़ से कुछ कम। तो ये सब कुछ मस्जिद नबवी के ज़ायरीन की खिदमत के लिए। और ऐसे ही इधर ये जो घेर के रखा गया है, इधर औरतें हैं और रियाजुल जन्ना में जाने के लिए सब इंतज़ार में होंगी। यही एक परेशानी है यहाँ पे जो कोरोना के बाद शुरू हुई है कि जिन्हें रियाजुल जन्ना में जाना है उनके लिए परमिट लेना ज़रूरी है। दुश्वारी ये हो गई है कि जो परमिट आप लेंगे, अगर एक मरतबा आपने ये परमिट ले लिया तो फिर साल भर ये परमिट नहीं मिल सकती। ये बहुत ही तकलीफ़ दे बात है, अच्छा नहीं लगता। मैं ख़ुद यहाँ पे मदीना मुनव्वरा में आया हूँ, लेकिन मुझे तसरीह नहीं मिल रही, परमिट नहीं मिल रही कि मैं अंदर जा सकूँ, रियाजुल जन्ना में जा कर के 2 रकात नमाज़ अदा कर सकूँ। फ़िलहाल इसमें ये तो तकलीफ़ दे बात है, यहाँ पे आने के बाद भी आपको अंदर जाने के लिए यानी रियाजुल जन्ना में 2 रकात नमाज़ अदा करने के लिए मौका नहीं मिलता। यहाँ आने के बाद अगर आप मक्का यानी मस्जिद हराम का मुआज़ना करें और मस्जिद नबवी का, दोनों में जो मुआज़ना करें तो ये हर एक को समझ में आती है कि मस्जिद नबी में पहुँचने के बाद जो सुकून, इत्मीनान और राहत का एहसास होता है वो आपको मस्जिद हराम में नहीं मिलेगा। वहाँ भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, भीड़ होती है कि आप कहीं भी बैठेंगे, कोई इधर से आकर के धक्के दे रहा है, कोई उधर से आकर के आपके ऊपर से निकल रहा है। ये भीड़ की वजह से वो परेशानियाँ होती हैं। जबकि यहाँ पे देखें इशा की नमाज़ के बाद एकदम मुकम्मल तौर पर नमाजियों से मस्जिद खाली हो गई, लोग चले गए हैं, कहीं कहीं लोग बैठे हुए हैं, वरना अक्सर लोग चले गए। अब इसके बाहर आप देखेंगे यहाँ से जो आप डिज़ाइन जो देख रहे हैं तामीर की, ये इसकी जो डिज़ाइन है और मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तामीर की जो डिज़ाइन है वो कुछ मिलती जुलती है। और उसकी वजह यही है कि इधर जो तामीर हुई है ये मलिक फ़हद रहमतुल्लाह के दौर की तोसी है। ये भी देखें हर जगह से, यानी जिधर भी आप जाएंगे अक्सर खाली पड़े हुए आप देखें। तो मैं आपको पीछे की समत लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखलाता हूँ कि मस्जिद नबी में रात कैसे गुज़रती है। और ऐसी एक चीज़ आप देखें, यहाँ पे आप बैठें इबादत करें, लेकिन सोने नहीं देते, सोना मना है, आप सो नहीं सकते। और देखिए कि अब यहाँ से अब लाइट यहाँ पे बंद कर रहे हैं, हो सकता है कुछ थोड़ी देर में यहाँ पे पूरी लाइट बंद कर दें और इस जगह को खाली करा लें। तो मैं इस गेट से बाहर निकल रहा हूँ, देखते हैं किस नंबर का गेट है और किस नाम से मंसूब है। ये जो गेट है ये बद्र के नाम से मंसूब है। तो अब मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ और देखें ये सब बैरिकेड लगा करके अंदर कालीन बिछाई गई है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितनी देर आपकी मर्ज़ी हो आप बैठे रहें, कोई आपको हटाने वाला नहीं है। ये नहीं कहने वाला कि भाई यहाँ से उठें यहाँ से जाएं। बहुत सुकून का एहसास होता है। और ऐसी आगे जब आप जाएंगे इधर एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट करते हैं आमतौर पे। और ऐसी ही मस्जिद नबवी के पीछे की समत में जो आप आएंगे, ये जो सब बिल्डिंगें हैं चारों तरफ से, ये बिल्डिंगें या समझें कि ये इन इलाक़ों को मरकज़िया कहा जाता है। और ये जो होटलें हैं ये सब आमतौर पे 5 स्टार होटल हैं। और यहाँ पे आप देखें ये फ़ोटो शूट करने के लिए बना हुआ है। ये लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ पे खड़े होने के बाद फ़ोटो शूट कराते हैं
تو یہاں سے جو آپ فوٹو شوٹ کرائیں گے تو مسجد نبوی کے جو دونوں منارے ہیں وہ دونوں منارے آپ کو دکھائی دیں گے ایک ساتھ، یعنی اسی کے اندر جو آپ فوٹو شوٹ کریں گے تو اس فوٹو شوٹ کے اندر مسجد نبوی کے دونوں منارے دکھائی دیتے ہیں، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے فوٹو شوٹ کے لیے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو دوسری سمت لے کے چل رہا ہوں جدھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر گاہ ہے، اس سمت میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ ادھر سے جو آپ جائیں گے، اگر آپ باہر کی طرف سے جائیں گے تو باہر کی طرف سے کافی لمبا پڑتا ہے، اور اگر آپ اندر چلے جائیں گے تو زیادہ گھومنا نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ مسجد نبوی میں آنے کے بعد جو دلی کیفیت ہوتی ہے وہ ایک مسلمان اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا، کتنی خوشی اور کتنا اطمینان اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر گاہ کے سامنے جو شرکیہ کام ہو جاتے ہیں، جو ایسے کام ہو جاتے ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہیں، اس میں خاص طور سے جو ہمارے یہاں کے لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف رک کر کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بالکل غلط ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف رک کر کے اب دعا مانگیں۔ آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگیں، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف رک کر کے دعا کریں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو ہم اندر چلیں گے، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابین کو سلام کریں گے، اس کے بعد پھر باہر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ آپ کو دکھلائیں گے۔ یہاں آنے کے بعد جب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابین کے قبر گاہ کی طرف جاتا ہوں وہاں پہ سلام کرنے کے لیے، تو اس وقت جو دلی کیفیت ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے وہ میں خود نہیں بیان کر سکتا۔ بس اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے۔ قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کرام تک پیچھے ہٹ جائیں گے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے اللہ کے حضور سفارش کریں گے، تو بس ہماری اب بلکہ ہر ایک مسلمان کی یہی تمنا کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے۔ اور ابھی میں جس جگہ سے نکلا ہوں یہ باب الہجرہ گیٹ ہے، اسی گیٹ سے میں نکلا ہوں۔ اب یہاں سے سیدھے میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر گاہ کی طرف، اور وہاں پہ سلام عرض کروں گا۔ اور ادھر اس سمت میں آپ دیکھیں، یہ جو دروازہ ہے یہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب گیٹ ہے، اور اسی گیٹ کے بارے میں ہے مسجد نبوی کے جتنے بھی گیٹ ہوتے تھے سب کے سب گیٹ بند ہو جاتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب گیٹ یہ بند نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی اس کا خیال کیا جاتا ہے کہ اس گیٹ کو بند نہیں کیا جاتا۔ ادھر دیکھیں یہ گھیر کے رکھے ہیں اور یہیں سے داخل ہونے کا ہے، لیکن آگے سے چل کر کے پھر داخل ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں رات کے تقریباً 11 بجے ہیں، لیکن لوگ چاروں طرف دیکھیں آپ، لوگ ایسی فیملی کے ساتھ جو آئے ہیں، جو ایسے ہیں سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ارد گرد کہ رات کا منظر ہے، آپ دیکھیں کتنا دل فریب ہے، کتنا دلکش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
استعجل يا حج هناك زايد. الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کو سلام عرض کرنے کے بعد میں باہر نکلا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔